آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. ایک تو یہ دعا انہوں نے فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آپ بھی دعا مانگا کریں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا. دیکھیے نبی جب رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا عجز و انکساری کی انتہا دیکھی. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. انفسنا، ہماری جان ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ وَإِن لَمْ تَرْحَمْنَا اللَّهُ. نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. رب العالمین کے سامنے جب اپنے آپ کو نبی بھی پیش کرتا ہے عجز و انکساری کی انتہا پر، جو طاعت و بندگی انبیاء ہمیں سکھاتے ہیں نادانو، وہ جب خود رب کے سامنے پیش ہوتا ہے ہماری کیا اوقات ہے طاعت و بندگی کرنے کی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو حضرت آدم نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کی. یہ وہ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. چودہویں صدی کے کسی ملا کو اجازت نہیں ہے وہ کہے کہ نبی ظالم ہے. نبی کو ظالم کہنا کفر ہے. اس لیے یہ دین کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو میں للکارتا رہتا ہوں تم یہ اپنی ٹھیکیداریاں اپنے پاس رکھو. ہمیں صرف حضرت آدم کی یہ دعا نہیں، پورا قرآن پڑھو تو تمہیں حضرت آدم کی شان نظر آئے گی. اگر رب نے کہا ہوتا نا تو پھر اسے کوٹ کرو. بڑی علمی بات کہہ رہا ہوں. اپنے عقیدے درست کریں، اپنے پیاروں کے عقیدے درست کریں. جب گمراہیاں یوٹیوب وغیرہ سے سنتے رہتے ہیں، لعنتی مردود لوگ جو انبیاء کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، مت ان کی سنیں. جو چاہے کعبے میں قرآن پکڑ کر بھی نبی کی توہین کر رہا ہو، اس سے بڑا بے ایمان کوئی دو نمبر گمراہ کوئی نہیں ہے. مت سنیں اس مولوی کی، علامہ کی، شیخ الحدیث کی، چاہے اس نے سامنے قرآن بھی رکھا ہو، جو نبی کی بے ادبی کی بات کرے، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اگر رب نے کہا ہو کہ آدم تو نے ظلم کیا ہے، اے میرے سامنے قرآن ہے، میں حافظ بھی ہوں، زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. اگر رب نے کہا ہو کہ آدم تو نے ظلم کیا ہے، تو ظالم ہے، پھر تو کہہ نبی کو تمہاری کیا اوقات. میں ان کو پیغام چاہتا ہوں. یہ یوٹیوب گن سے بھری پڑی ہے، ہم سنتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں میرے کو پاگل نہیں ہو گیا میں شروع ہو تو ہم نے یہ سن رکھا ہوتا ہے سارا. جس طریقے کی رف گفتگو کرتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں یہ مردود لعنتی لوگ، ان سے بچیں. اپنوں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، گھر بار کو بھی بچائیں. آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کے ماتا جتنے لوگ ہیں، آپ کی اولاد کی تربیت آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کے پیاروں کی تربیت آپ کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح میرا بھی فرض منصبی ہے کہ میں اپنے آڈینس کو، اپنے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو، اپنا خطاب سننے والوں کو حقائق سے آگاہ کروں. کیا مرنے میں قبر میں بولو گے آپ؟ قبر میں تربیت اولادوں کی کرو گے جب چھتر پڑے گے وہاں اندھیری کوٹھڑی میں؟ نہیں. آج جب تک سانس چل رہی ہے کر جاؤ تربیت. اگر چاہتی ہو اس اولاد سے ہمیں نفع حاصل ہو تو سرکار کے فرمان کے مطابق صرف اس اولاد سے آپ کو نفع ہو سکتا ہے جو اولاد صالح بھی ہو، نیک بھی ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کرے. باقی نکچو اولاد آپ کے کسی کام کی نہیں، جو پراپرٹی جائیداد کے چکروں میں پڑے گی اور نہ دوا کی کائل نہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا سکے، ایسی اولاد آپ کے کسی کام کی نہیں. اور بھائی وہ ظلم کرنا نبی اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے. رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، معاف کر دیا. رب معافی کا اعلان کرتا ہے. رب نے حضرت آدم کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے. میں نے 7 مقامات پر آپ کو 7 جمعہ کے خطبہ میں یہی مضمون سنایا. میں نے اپنی زندگی میں، اپنے کیریئر میں کسی مولوی سے نہیں سنا کہ 7 جمعے کے خطبے میں حضرت آدم کا واقعہ میں نے بیان کیا.
میں نے اس منبر پر بیان کیا اس لیے کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں. انبیاء اکرام کے بارے میں لوگ رف گفتگو کرتے ہیں. پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام پر آیا، خدا کی قسم میرا سینہ جوڑا ہوا. قربان مولا تجھ پر بھی، تیری شانوں پر بھی، قربان اللہ انبیاء اکرام پر بھی. میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. قرآن میں مختلف آیتوں کو جوڑوں، رب کہتا ہے فَنَسِيَ، آدم بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے بھی اس کا قصد نہیں فرمایا، ہم نے معاف کر دیا. کیا ہوا؟ آدم بھول گیا. آئے 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 7 مقامات پر مختلف مضمون بیان ہوا ہے. قرآن معافی کا اعلان کرے. ارے یہ جو دانا ہے گندم کا، یہ 100% گندم کا دانا بھی نہیں ہے. 100% نہیں ہے کہ گندم کا دانا ہی کھایا، اختلافی بات ہے. جو بھی کھایا تھا، ارے وہ تو پاک کی بات ہے. وہ فرشتوں سے پہلے بات کر رہا ہے، عظمت و شان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ. خلیفہ زمین میں اعلان وہ کر چکا، اور جب فرشتوں نے اپنی رائے دی، قرآن میرے سامنے ہے. رب نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر نام بتاؤ. تو فرشتے نام نہیں بتا سکے. اس وقت نام حضرت آدم نے بتائے، یعنی فرشتے بھی وہ نام نہ بتا سکے، حضرت آدم بتا دی. یہ حضرت آدم کی عظمت و شان قرآن میں نظر نہیں آتی. رب خود ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو اب رب قسم کی کسی نبی کے بارے میں بے ادبی توہین کا کوئی جملہ قرآن سامنے رکھ کر بھی کوئی کہے تو بے ایمان شخص ہے، منافق گمراہ. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اور غلطیاں کیا کہتے ہیں؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں جی. غلطیاں آدم کو بھی ہوئی ہے تو ساڈے کو بھی ہو گئی تو کہڑی گل ہے؟ اوے تو اپنی بوتھی ویکھ، تو اپنی بوتھی ویکھ. اور تجھے کیا مماثلت حضرت آدم سے؟ حضرت آدم تو وہ جن کی پشت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے. تو بتا تیری پشت میں سے کیا نکلا؟ اس طرح کی پشت میں سے تو کانتی نکلے گا، منافقت نکلے گی، گمراہی تو نہیں نکلے گی. حضرت آدم کی پشت سے تو میرے اور آپ کے آقا کا جھوٹ بھی نکلا. ان جیسا ہے حضرت آدم کی پشت میں حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، 1,24,000 انبیاء کرام یہ حضرت آدم سے نکل کر آئے ہیں. تو بتا تیرے سے کیا نکلا ہے؟ تیری غلطی اور آدم کی غلطی لانتی ہو. اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرے. کوئی مماثلت ہماری انبیاء کرام سے نہیں ہے. اور قرآن مجید میرے سامنے ہے، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی غلطی تو وہ غلطی تھی ہی نہیں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں. ہم وائلیشن کرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، جان بوجھ کر ارادتاً کرتے ہیں. ہمیں رب ڈیفینڈ نہیں کرتا. ہائے ہائے حاجی صاحب، ہماری غلطیوں کی معافی کا کوئی اعلان رب نے نہیں کیا ہوا. ہماری کوئی ڈیفینڈ رب نے نہیں کیا. 7 مقامات پر کہیں تفصیل سے، کہیں اختصار سے، کہیں ڈیٹیل سے حضرت آدم کا یہ واقعہ رب نے خود بیان کر کے عام معافی کا اعلان بھی خود کر دیا. معافی ختم ہو گئی. ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ان کو خلیفہ بنا رہا ہے، عظمت و شان کے ساتھ بھیج رہا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام. آپ مجھے بتائیں اس غلطی والے کی پشت میں سے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا انہیں کی پشت سے آئے ہیں، تو وہ جو پہلا ہی غلطی والا ہے اسی کی پشت سے بھیجنے تھے. نادانو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں تو آنے والی نہیں. یہ اس کی خود حکمت تھی کہ آدم یہ حکم تو، ارے وہ چاہتا تو روک نہیں سکتا تھا. بڑے یہ دوسری جو کمپنی لگی شاہین قدیر، وہ شاہین قدیر ہے تو وہ چاہتا تو آدم کو روک نہیں سکتا تھا. دانا نہیں کھاتے وقت بھی چاہتا تو روک دیتا، لیکن نہیں. اس کی یہ حکمت تھی کہ آدم دانا کھائے، اس بہانے سے آدم کو زمین میں بھیجوں. بڑے آئے انبیاء کے بارے میں باتیں کرنے والے، نبی کے بارے میں بات ہوگی تو ہمارا خون کھولے گا. ہمارا باپ بھی ہوگا، مجھ سے بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن میرے باپ نے میری تو تربیت ایسی نہیں کی ہے. ویسے مثال کے طور پر کہتا ہوں، باپ کو بھی برداشت نہیں کرتے تو کوئی اور کیا ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنی آپ کو، اپنے پیاروں کو ایسے گمراہوں بدبختوں سے بچائی. نبیوں کے بارے میں نبی کی کسی شان پر کسی حوالے سے جو بے ایمان، میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا، جس کا دل بھی تنگ ہو وجہ سے بے ایمان مومن نہیں ہے. جو کہ وقت ہوا چاہتا ہے. آگے ہو جائے اگلی صفحے مکمل.